المعرفة والنكرة. المعرفة ما وضع لشيء بعينه وهي المضمرات والأعلام والمبهمات وما عرف باللام أو النداء والمضاف إلى أحدها معنى. یہاں سے صاحب کافیہ معرفہ اور نکرہ کی بحث کرنے لگے ہیں. المعرفۃ والنکرۃ ای ھذا بحث المعرفۃ والنکرۃ. یہ معرفہ اور نکرہ کی بحث ہے. تو سب سے پہلے معرفہ کے بارے میں آپ کو بتلا رہے ہیں. المعرفۃ ما وضع لشیء بعینہ. معرفہ وہ اسم ہے جس کو وضع کیا جائے لشیء بعینہ. لشیء بعینہ ای لشیء بذاتہ، یعنی کسی معین چیز کے لیے اس کو کیا کیا جائے؟ وضع کیا جائے. معرفہ کسے کہتے ہیں؟ جس کو کسی معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو مولانا. تو معرفہ معین چیز کے لیے وضع ہوگا. وہی المضمرات والاعلام والمبہمات وما عرف باللام او النداء والمضاف الى احدها معنى. یہاں سے اب معرفہ کی اقسام بتلا رہے ہیں صاحب کافیہ. تو معرفہ کون کون سے ہیں؟ ضمیریں ہیں، الاعلام علم ہیں، والمبہمات اور مبہمات ہیں. مبہمات سے کیا مراد ہیں بھائی؟ اسماء موصولہ اور اسماء اشارہ مراد ہیں بھائی. اس لیے کہ یہ دونوں مبہم ہیں، موصول صلے کے محتاج ہیں مولانا. اور سمجھ میں آیا بھائی؟ اور اس میں اشارہ کس کا؟ مشار الیہ کا محتاج ہے بھائی. وما عرف باللام او النداء. اور وہ اسم جو جس کو معرفہ بنایا گیا ہو باللامی، کس کے ساتھ؟ لام تعریف کے ساتھ. وہ اسم جس کو معرفہ بنایا گیا ہو کس کے ساتھ؟ لام تعریف کے ساتھ، یعنی جس پہ لام تعریف داخل ہو وہ بھی معرفہ ہے. او النداء، یا جس ما عرف باللام او بالنداء، جس کو معرفہ بنایا گیا ہو ندا کے ساتھ بھائی. النداء کا عطف ہے اللام پر. وما عرف بالنداء، جس کو معرفہ بنایا گیا ہو ندا کے ساتھ، یعنی اس پہ حرف ندا داخل ہو. رجل نکرہ ہے، اس پر الف لام داخل ہو تو بھی یہ معرفہ بن جاتا ہے، اور اس پر یا حرف ندا داخل ہو تو بھی یہ معرفہ بن جاتا ہے. یا رجل، تو یہ معرفہ بن جائے گا. والمضاف الى احدها، اور ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو جو بھائی، ان میں سے کسی ایک کی طرف جو اسم مضاف ہو جائے وہ بھی معرفہ ہوگا. لیکن شرط کیا ہے؟ معنن، اضافت معنوی کے ساتھ بھائی، معنوی اعتبار سے. ان میں سے کسی ایک کی طرف کیا ہو جائے؟ مضاف ہو جائے اضافت معنوی کے ساتھ، اضافت معنوی کے ساتھ. سمجھ میں آیا بھائی؟ والمضاف الى احدها اضافتا معنن، کسی ایک کی طرف مضاف ہو جائے اضافت معنوی کے ساتھ. اضافت معنوی بھائی جانتے ہو کہ نہیں؟ آپ نے پڑھا تھا اضافت کی دو قسمیں ہیں، ایک اضافت لفظی ہے، ایک اضافت معنوی ہے. اضافت لفظی وہ ہے جس میں صفت کا صیغہ مضاف ہو اپنے معمول کی طرف. صفت کا صیغہ مضاف ہو کس کی طرف؟ اپنے معمول کی طرف. مثلا آپ نے کہا زید ضارب عمرا، زید ضارب عمرا، زید پٹائی کرنے والا ہے عمر کی. تو یہ عمرن کو نصب کس نے دیا؟ ضاربن نے. کس نے دیا؟ ضاربن. اس لیے کہ جیسے فعل معروف کے لیے فاعل کا ہونا ضروری، اسی طرح فعل مجہول کے لیے نائب فاعل کا ہونا ضروری ہے بھائی. اور تو فعل معروف کے لیے جیسے فاعل کا ہونا ضروری، فعل مجہول کے لیے نائب فاعل کا ہونا ضروری، اسی طرح صفت کے صیغوں کے لیے بھی فاعل کا یا نائب فاعل کا ہونا ضروری ہے. اور اگر وہ فعل متعدی سے بنے ہوں تو جیسے فعل متعدی کے لیے مفعول آیا کرتا ہے، ان کے لیے بھی کیا آئے گا؟ مفعول آئے گا بھائی. تو یہ صفت کے صیغے اپنے فعل جیسا عمل کرتے ہیں، فاعل کو رفع دیتے ہیں، مفعول وغیرہ کو
نصب دیتے ہیں. تو زید ضارب عمران، تو دیکھیے جیسے ضربا عمران کو نصب دے سکتا ہے مفعول ہونے کی بنا پر، تو یہاں پر ضارب نے بھی نصب کس کو دیا؟ عمران کو. تو یہ عمران معمول ہوا کس کا؟ ضارب. اور ضارب صفت کا صیغہ ہے. اب اگر اس صفت کے صیغے کی آپ اضافت کر دیں، صفت کے صیغے کی اضافت کر دیں اپنے معمول کی طرف، تو کیا بن جائے گا کلام؟ زید ضارب عمرن. پہلے تھا ضارب عمران، اب کیا بن گیا؟ زید ضارب عمرن. تو دیکھا آپ نے صفت کے صیغے کی اضافت کر دی، اور کس کی طرف اضافت کی؟ اپنے معمول کی طرف. اسے اضافت لفظیہ کہتے ہیں کہ صفت کا صیغہ مضاف ہو اپنے معمول کی طرف، اور یہ صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتا ہے. یعنی صرف ضاربن سے تنوین گر گئی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں. صرف اضافت لفظی کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے. بس ضاربن جیسے پہلے نکرہ تھا، اب اضافت کے باوجود یہ اب بھی کیا ہے؟ نکرہ کا نکرہ ہی ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ جبکہ دوسری اضافت کی قسم ہے اضافت معنوی، جس میں صفت کا صیغہ اپنے معمول کی طرح مضاف نہ ہو. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو چاہے ہو صفت ہی کا صیغہ مضاف ہو رہا ہو لیکن اپنے معمول کی طرح مضاف نہ ہو، یا صرف سے صفت کا صیغہ ہی نہ ہو اور مضاف ہو رہا ہو کسی دوسرے اسم کی طرف. اور اضافت معنوی وہ تخصیص یا تعریف کا فائدہ دیتی ہے. اضافت لفظی نے تو صرف کس چیز کا فائدہ دیا تھا؟ لفظوں میں تخفیف کا. جبکہ اضافت معنوی یا تخصیص کا فائدہ دیتی ہے یا تعریف کا. یا بھئی اگر نکرہ کی اضافت نکرہ ہی کی طرف ہو جائے تو یہ کس چیز کا فائدہ دے گی؟ اضافت معنوی تخصیص کا. اور اگر نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو جائے تو یہ اضافت معنوی کس چیز کا فائدہ دے گی؟ تعریف کا. آپ نے کہا غلام مثلا لفظ ہے، اب اس کی اضافت آپ کر دیں رجل کی طرف، غلام رجلن. اب آپ بتلائیے یہ اضافت لفظی ہے یا اضافت معنوی ہے؟ اضافت معنوی ہے، اس لیے کہ اضافت لفظی میں تو صفت کا صیغہ ہوتا ہے، یہاں صفت کا صیغہ ہی نہیں، اور وہ مضاف ہوتا ہے اپنے معمول کی طرف. تو یہ اضافت معنوی ہے غلام رجلن. اور اس میں پھر میں نے بتایا اگر اضافت نکرہ کی طرف ہو تو صرف تخصیص آئے گی، اور یہاں رجلن کی طرف اضافت ہوئی ہے اور وہ نکرہ ہے، تو غلام رجلن میں اضافت معنوی نے کس چیز کا فائدہ دیا؟ تخصیص کا. پہلے اس غلام کا اطلاق دنیا کے ہر غلام پر ہوتا تھا، لیکن جب آپ نے اس کی اضافت کرتے غلام رجلن تو غلام امرأتین اس سے کیا ہو گئے؟ عورتوں کے غلام اس سے کیا ہوئے؟ خارج ہو گئے، ان پہ اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا. بھائی تو دیکھو اس میں احتمالات کیا ہو گئے؟ کم ہو گئے. اس کو تخصیص کہتے ہیں. اور اگر معرفہ کی طرف اضافت ہو جائے تو پھر مضاف بھی کیا بن جائے گا؟ معرفہ. میں رجل کے بجائے زید کا لفظ لے آتا ہوں، علم ہے، معرفہ ہے، غلام زیدن. اب غلام کا لفظ بھی کیا بن گیا؟ معرفہ بن گیا. صورت سمجھ میں آ گئی سب کو بھائی؟ تو لہذا کہتے ہیں جب والمضاف الی احدھا، ان میں سے کسی ایک کی طرف جب مضاف ہو، سمجھ میں آیا بھائی؟ ضمیر کی طرف کوئی اسم مضاف ہو جائے تو وہ بھی کیا بن جائے گا؟ معرفہ. جیسے غلامہ یا غلامی یا غلامکا، ضمیر کی طرف مضاف، تو غلام کا لفظ بھی کیا بن گیا؟ معرفہ. یا کسی اور معرفہ کی طرح علم کی طرف ہو جائے بھائی، غلام زیدن، غلام کا لفظ معرفہ. یا اس میں اشارہ یا اس میں موصول کی طرف غلام الذی ضربکا، یا اس میں اشارہ کی طرف غلام ھذا، جی. اور یا معرب باللام کی طرف غلام الرجل. تو اور ندا منادا اس کی طرف تو مضاف نہیں ہوتا کوئی بھائی. تو ان جو پہلے چار ذکر ہوئے بھائی، ان کی طرف اگر کوئی اسم مضاف ہو جائے گا اضافت معنوی کے ساتھ تو وہ اسم بھی کیا بن جائے گا؟ معرفہ بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ معرفہ بن جائے گا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو معرفہ کون کون سے ہیں؟ ضمیریں ہیں، علم ہیں، مبہمات یعنی اس میں اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ ہیں، معرف باللام ہے،
معرفہ بنیدا ہے اور ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو کوئی اسم کس کے ساتھ اضافت معنوی کے ساتھ. نیز صاحب کافیہ نے ایک اور فائدہ بھی آپ کو بتلا دیا اس عبارت میں. بھئی ایک اور فائدہ بھی اس عبارت سے ہمیں حاصل ہوا. بھئی یہ تو کئی معرفہ ہیں، ان میں سب سے زیادہ تعریف کس میں، اس سے کم کس میں، اس سے کم کس میں؟ بھئی ترتیب بھی بتلا دی صاحب کافیہ نے. سب سے زیادہ تعریف کن کے اندر ہے؟ ضمیروں میں. اس کے بعد عالم کا ذکر آیا. دوسرے درجے پر تعریف کس میں ہے؟ علم میں ہے. تیسرے درجے پر اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ میں ہے. چوتھے درجے پر معرف باللام میں ہے. پانچویں درجے میں معرفہ با ندا میں ہے. اور یہ جو مضاف آخری قسم ذکر ہوئی یہ آخری درجے میں نہیں ہے بھائی. مضاف اسی معرفہ کے حکم میں ہوگا جس کی طرف اضافت ہوئی ہے. غلامہ جی یہ غلام معرفہ ہوا اور کس درجے کا ہوا؟ پہلے کا، کیونکہ یہ ضمیر کی طرف مضاف ہے. اور غلام الرجل یہ بھی غلام معرفہ ہوا لیکن کس درجے کا ہوا؟ چوتھے درجے کا، کیونکہ یہ معرف باللام کی طرح مضاف ہے تو اسی کے حکم میں ہوگا اور وہ ہے چوتھے درجے کا. تو یہ اب غلام بھی جو معرفہ بنا کس درجے کا بنا؟ چوتھے درجے کا. العلم ما وضع لشیء بعینہ. جی اب علم کے بارے میں بتلائیں گے بھائی. ضمیروں کے بارے میں نہیں بتلایا کیونکہ ضمیروں کی بحث گزر چکی ہے. عالم رہ گیا ایک، تو اس کے بعد عالم آیا. عالم کے بارے میں بتلائیں گے بھائی. مبہمات اسماء موصولہ اسماء اشارہ کے بارے میں بھی نہیں بتلائیں گے کیونکہ ان کی بحث بھی گزر چکی ہے. معرف باللام اور معرفہ بنیدا ان کی تو تعریف کرنے کی حاجت ہی نہیں. الف لام جس پہ داخل ہوا، جس پہ حرف ندا داخل ہوا وغیرہ. تو اب عالم رہ گیا تھا، اب اس کی تعریف کرنے لگے. العلم ما وضع لشیء بعینہ. علم وہ ہے جس کو کسی معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو بھائی. علم وہ ہے جس کو کس کے لیے وضع کیا گیا ہو؟ معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو. بھائی اس میں اب سارے معرفہ داخل ہو گئے کیونکہ معرفہ کی بھی کیا تعریف کی تھی کہ جس کو کسی معین چیز کے لیے ہے. ابھی تعریف پوری نہیں ہوئی عالم کی بھائی. آگے کہہ رہے ہیں غیر متناول غیرہ، کہ متناول کا معنی شامل ہونا، اس حال میں کہ وہ شامل نہ ہو. علم وہ اسم ہے جس کو وضع کیا گیا ہو کسی معین چیز کے لیے اس حال میں کہ وہ اسم شامل نہ ہو اس شے کے علاوہ کو. غیرہ ہا ضمیر کس کو راجع ہے؟ شے. اس شے کے علاوہ کسی اور چیز کو شامل نہ ہو. اس کے ذریعے اب باقی معرفہ خارج ہوئے. باقی معرفہ کیا ہوئے؟ خارج ہوئے. بھائی دیکھو باقی جو معرفہ ہیں ان کی وضع جو ہے وہ وضع کے اعتبار سے وہ کلی ہیں. استعمال میں جزئی ہیں لیکن وضع کے اعتبار سے کیا ہیں؟ کلی ہیں. کیسے؟ بھائی جیسے ضمیریں ہیں. انا ضمیر، میں اب اپنے بارے میں کوئی بات کروں گا تو انا سے اپنے آپ کو کس سے تعبیر کروں گا؟ انا. لیکن کیا یہ انا صرف میرے لیے ہی وضع ہے؟ جب بھی انا کا لفظ بولا جائے گا اس سے میں ہی سمجھا جاؤں گا؟ نہیں. اسی انا کو آپ استعمال کریں گے تو اس سے آپ سمجھے جائیں گے. زید انا کو استعمال کرے گا تو زید پہ دلالت کرے گا. عمر اسی انا کو استعمال کرے گا تو یہ انا کس پہ دلالت کرے گا؟ اسی عمر کی اپنی ذات پہ. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان کی وضع ہے کلی، یعنی اس کو متکلم کے لیے وضع کیا گیا ہے. کوئی بھی متکلم اس کو استعمال کر سکتا ہے بھائی. تو اس کی وضع جزئی ہوئی یا کلی ہوئی بھائی؟ کلی ہوئی بھائی. ہر متکلم کے لیے یہ کیا ہے؟ وضع ہے. اسی طرح اور دیکھ لو بھائی، مثلا اسماء اشارہ ہے بھائی. اس میں اشارہ ہاذا کے ذریعے میں نے اس کتاب کی طرف اشارہ کیا. ہاذا کتابن،
لیکن کیا یہ ہاذا اسی کتاب کے لیے وضع ہے؟ نہیں، میرے قریب کوئی بھی چیز ہو اس کو میں کس سے تعبیر کر سکتا ہوں؟ ہاذا کے۔ آپ کے نزدیک کوئی بھی چیز ہو آپ اس کو کس سے تعبیر کر سکتے ہیں؟ ہاذا۔ تو ہاذا کی وضع کلی ہے، اس کو کسی بھی قریب کی چیز کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ استعمال۔ تو معرفہ کے اندر بھائی کیا ثابت ہوا؟ وضع کس قسم کی ہے؟ کلی ہے، جزئی نہیں، لیکن استعمال یہ جزئی کے طور پر ہوں گے ہمیشہ۔ ہاذا وضع تو ہے ہر قریب والی چیز کے لیے، لیکن جب میں نے کہا ہاذا کتابن، اب یہ ہر ایک کے لیے ہے یہ ہاذا، یہ اس کتاب کے لیے ہے؟ یہ جو میں بول رہا ہوں ہاذا کتابن، یہ کس کے لیے ہے؟ اس کتاب کے لیے۔ تو وضع ان کی کلی ہے لیکن استعمال میں جزئی ہیں۔ استعمال کس طور پر ہوں گے؟ جزئی کے طور پر، یعنی کسی ایک متعین پر دلالت کریں گے۔ وضع تو تھی کہ کسی بھی قریبی چیز کے لیے کیا، کسی بھی قریبی متعین چیز کی طرف اس کے ذریعے کیا کیا جائے؟ اشارہ۔ بستہ میرے قریب پڑا ہے، میں اس کی جانب بھی ہاذا سے اشارہ کر سکتا ہوں۔ کتاب میرے قریب ہے، ڈیسک میرے قریب ہے، کاپی میرے قریب ہے، ہر ایک کے لیے ہاذا استعمال کر سکتا ہوں۔ تو یہ وضع کے اعتبار سے ہے کلی، لیکن جب میں استعمال کر رہا ہوں تو لازمی بات ہے کسی ایک خاص متعین چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں گا، اور وہ چیز کلی ہے یا جزئی ہے بھائی؟ جزئی ہے، ایک چیز ہے۔ یہ کتاب کیا ہے؟ ایک ہے، متعین کتاب۔ تو استعمال یہ جزئی میں ہوں گے۔ آنا وضع ہے ہر متکلم کے لیے، لیکن جب میں استعمال اس کو کروں گا تو اس آنا سے ہر متکلم مراد ہے یا صرف میں مراد ہوں؟ صرف بولنے والا مراد ہوگا بھائی۔ تو اس صورت میں دیکھو استعمال جزئی میں ہوگا۔ استعمال کس میں ہوگا؟ جزئی میں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو عالم کی تعریف کر رہے ہیں کہ عالم وہ ہے جس کو وضع کیا جائے کسی متعین چیز کے لیے۔ اب تو سارے معرفہ اس میں داخل ہو رہے تھے، پھر آگے کہا غیر متناول غیرہ، اس حال میں کہ شامل نہ ہو اس شے کے غیر کو، اس شے کے علاوہ کو۔ تو اس کے ذریعے باقی معرفہ کو نکال دیا بھائی، باقی اقسام معرفہ کو کیا کر دیا؟ نکال دیا، اس لیے کہ وہ غیر کو ان میں وضع کیا ہوتی ہے؟ کلی ہوتی ہے، جبکہ عالم کے اندر وضع کلی نہیں ہوتی، جزئی ہوتی ہے۔ زید ایک کلی ہے یا جزئی ہے مولانا؟ جزئی ہے، اس کا نام والدین نے زید رکھا۔ تو دیکھو اب زید کا لفظ اور افراد کو شامل ہے اور کسی کو شامل نہیں وضع کے اعتبار سے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ جبکہ ہاذا کا لفظ تو وضع کے اعتبار سے وضع تھا کس کے لیے؟ ہاذا کا لفظ تو وضع تھا کس کے لیے؟ جی ہر کلی معنی کے لیے، ہر قریب والی چیز کے لیے۔ اور جبکہ زید کا لفظ کس کے لیے وضع ہے؟ ایک خاص متعین چیز کے لیے، کسی اور کو وہ شامل نہیں۔ تو اس کے لیے باقی معرفہ خارج ہوئے۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ بِوَضْعٍ وَاحِدٍ، ایک ہی وضع کے ساتھ۔ اس کے ذریعے احتراز کیا اعلام مشترکہ سے۔ بھائی بعض اوقات بھائی ایک ہی نام کئی چیزوں کا ہوگا بھائی ایک شخص کے ہاں بیٹا ہوا، اس نے اس کا نام زید رکھا، دوسرے کی طرح بیٹا ہوا، اس نے بھی اس کا نام زید رکھا، تیسرے کا ہاں بیٹا ہوا، اس نے بھی اس کا کیا نام رکھا؟ زید رکھا۔ تو دیکھو یہ اب تعریف سے خارج ہو رہا تھا، اس لیے کہ زید کا لفظ تو صرف ایک کو شامل ہے یا کئیوں کو شامل ہے بھائی؟ کئیوں کو، لیکن ہر ایک میں وضع مختلف ہے بھائی، اور صاحب کافیہ بتلا رہے ہیں ایک وضع کے اعتبار سے غیر کو شامل نہ ہو، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے جب زید کو وضع کیا گیا تو وہ غیر کو شامل نہیں تھا، لہذا یہ اب بھی تاریخ میں داخل ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو وضع واحد کے ذریعے بتلا دیا کہ ایک وضع کے اعتبار سے وہ عالم کیا ہو؟ غیر کو شامل نہ ہو۔ ان میں تو وضعی الگ الگ ہیں بھائی، لہذا اعتراض نہیں ہوتا۔
وَأَعْرَفُهَا الْمُزْمَرُ الْمُتَكَلِّمُ ثُمَّ الْمُخَاطَبُ. بھئی یہ تو بتلا دیا کن میں تعریف زیادہ ہے کن میں تعریف کم ہے درجہ بدرجہ، لیکن پھر سوال پیدا ہوا ضمیریں تو کئی قسم کی ہیں، ایک مخاطب کی ہے، ایک متکلم کی ہے، ایک غائب کی ہے، ان میں سے کس کا درجہ تعریف میں بڑا ہوا ہے؟ تو صاحب کافیہ بتلا رہے ہیں وَأَعْرَفُهَا، اور ان سب سے زیادہ تعریف کن میں ہے؟ جی ضمیر میں، متکلم کی ضمیر میں ہے بھائی، ان میں ضمائر میں سب سے زیادہ تعریف کس کے اندر ہے؟ متکلم کی ضمیر میں سب سے زیادہ تعریف ہے۔ انسان سب سے زیادہ کس کو پہچانتا ہے؟ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پہچانتا ہے، تو انا کے اندر سب سے زیادہ تعریف۔ ثم المخاطب، پھر دوسرا درجہ کس کا ہے؟ مخاطب کا ہے، کیونکہ مخاطب سامنے ہوتا ہے تو دوسرے درجے پہ مخاطب ہوا، اور غائب کو ذکر نہیں کیا کیونکہ تین ہی تو کل قسمیں تھیں، تو لازمی بات ہے غائب کس درجے میں ہوئی؟ تیسرے درجے میں۔ النکرۃ ما وضع لشیء لا بعینہ، نکرہ وہ اسم ہے جس کو وضع کیا جائے کسی غیر معین چیز کے لیے۔ نکرہ وہ ہے جس کو وضع کیا جائے کس کے لیے؟ غیر معین چیز کے لیے۔ رجل ہے مولانا، دیکھو یہ ہر رجل پہ اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، غلام اس کا اطلاق ہر غلام پہ ہو سکتا ہے، تو یہ کسی چیز کے لیے وضع تو ہے لیکن وہ چیز متعین نہیں۔ اسماء العدد ما وضع لکمیت احاد الاشیاء، اسماء عدد وہ ہیں جن کو وضع کیا گیا ہو اشیاء کے افراد کی مقدار کے لیے۔ کمیت کا معنی ہے مقدار بھائی، کمیت کا کیا معنی ہے؟ مقدار، مقدار۔ احاد کا معنی ہے افراد بھائی، احاد کا کیا معنی ہے؟ افراد بھائی۔ اسماء عدد وہ ہے، وہ اسم ہے جس کو وضع کیا گیا ہو لکمیت احاد الاشیاء، چیزوں کے افراد کی مقدار کے لیے۔ چیزوں کے افراد کی، بھائی چیزوں کے افراد کی مقدار بتلانی ہے، افراد بتلانے کے 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، یہ کس سے بتاتے ہیں آپ؟ عدد کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ عدد کے ذریعے۔ اصولها 12 کلمتاً، اور بنیادی اسماء عدد جو ہیں، ہاں ضمیر کس کو راجع ہے؟ اسماء عدد۔ اصولها، بنیادی اسماء عدد 12 کلمات ہیں بھائی۔ بنیادی اسماء عدد کتنے کلمات ہیں؟ 12 کلمات ہیں بھائی، 12۔ واحد الى 10، واحد الى 10، 1 سے لے کر 10 تک، وَمِئَةٌ وَأَلْفٌ، اور 100 اور 1000، یہ ہیں بنیادی کلمات پر۔ عدد، بنیادی اعداد یہ ہیں مولانا 1 سے لے کر 10 تک بھائی، اور 100 کا لفظ اور 1000 کا لفظ بھائی۔ 1 سے لے کر 10 یہ 10 ہو گئے، اور 100 اور 1000 کتنے ہو گئے؟ 12۔ تو بنیادی کلمات جو ہیں اسماء عدد کے وہ یہی 12 ہیں، باقی جتنے عدد ہیں وہ انہی سے بنیں گے بھائی۔ 11 کس سے بنا؟ 11، یہ واحد سے بنا، اور 10۔ 19 مثلا کس سے بنا؟ یہ 9 اور 10 سے بنا۔ اسی طرح 20 کس سے بنا؟ 10 سے۔ 50 کس سے بنا؟ 5 سے۔ تو بنیادی کلمات کتنے ہیں عدد کے؟ 12، باقی سارے انہی سے مل کر بنیں گے بھائی۔ تقول واحد اثنان، جی ہاں نیز اس میں یاد رکھیں الى 10 بھی پڑھ سکتے ہیں، الى 10 بھی پڑھ سکتے ہیں بھائی۔ الى 10 تو اسی حالت پہ ہم برقرار رکھتے ہیں بھائی جس حالت میں یہ استعمال ہوتا ہے، اور آپ چاہیں تو 10 سے اس کو غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ بطور علم کے استعمال ہوا ہے۔ 10 سے کیا مراد ہے؟ لفظ 10، تو یہ کس طور پر استعمال ہوا ہے؟ بطور علم کے۔
تو ایک اس کے اندر علمیت آ گئی اور دوسری تانیث آ گئی، تو دو اسباب جمع ہوئے، غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح میعہ کے اندر بھی ہے بھائی، میعاتن اس طرح لکھتے ہیں، دیکھ رہے ہو بھائی کتاب کے اندر الف ساتھ لکھتے ہیں، میعاتن رسم الخط میعہ کا یاد رکھو بھائی، یہ الف درمیان میں اس لیے لکھتے ہیں تاکہ منہ سے اس کا فرق ہو جائے۔ کس سے؟ اگر الف نہیں لکھیں گے، ساتھ ملا کر لکھیں گے تو بعض اوقات کیا کرے گا، کوئی کاتب غلطی کر جائے گا تو پڑھنے والا اس کو کیا پڑھے گا، منہ پڑھے گا، پتہ نہیں چلے گا۔ تو تقول تو کہے گا واحد اثنان، مذکر میں کیا کہیں گے بھائی، واحد کے لیے واحد، دو کے لیے اثنان، اور مؤنث میں ایک کے لیے واحدتن، دو کے لیے اثنتان، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، وسنتان، سنتان بھی کہہ سکتے ہیں، وثلاثۃ الی عشرۃ، اور ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک، یہ مذکر کے لیے ذکر کر رہے ہیں بھائی، ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک مذکر کے لیے یہ آئیں گے بھائی بالتا، کس کے ساتھ، تا کے ساتھ آئیں گے بھائی، یہ عدد بھائی کس کے ساتھ، آپ نے آج تک ہمیشہ یہ پڑھا بھائی کہ تا تانیث کے لیے آتی ہے، آج آپ کو نئی بات بتلائیں بھائی کہ یہ تا کبھی تذکیر کے لیے بھی آتی ہے، کس کے لیے آتی ہے، تذکیر کے لیے، مذکر کے لیے بھی آتی ہے، تو اس کی مثال یہ ثلاثۃ سے لے کر عشرۃ تک جو تا ہے یہ کس کے لیے ہے، تذکیر کے لیے ہے بھائی، مذکر کے لیے۔ تو مثلا بھائی اگر معدود جو ہے وہ مذکر ہو، مثلا آپ کہنا چاہتے ہیں 3 آدمی، تو کیا کہیں گے، ثلاثۃ رجال، کیا کہیں گے، ثلاثۃ رجال۔ تو دیکھا رجل کا لفظ چونکہ مذکر تھا تو اس کے لیے ثلاثہ کے ساتھ کیا لے کر آئے، تا، اور مؤنث کے لیے تا ختم کریں گے کیونکہ یہ تا کس چیز کی ہے، مذکر کی ہے، تو مؤنث کے لیے نہیں۔ تو اب 3 عورتیں آپ کہنا چاہتے ہیں، کیسے کہیں گے، ثلاث نسوۃ، ثلاث نسوۃ، تو وثلاثۃ الی عشرۃ، اور ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک یہ کس کے لیے آئے گا، مذکر کے لیے، وثلاث الی عشر، اور ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک یہ کس کے لیے آئے گا، یہ عدد آئیں گے مؤنث کے لیے بھائی، ثلاث نسوۃ، تسع نسوۃ، ست نسوۃ، سبع نسوۃ، واحد عشر، اثنا عشر۔ جی مذکر کے لیے کیا کہیں گے، احد عشر، اور مؤنث کے اور 12 کے لیے کیا کہیں گے، مذکر کے لیے اثنا عشر، دونوں جز مذکر کے لیے مذکر آئے مولانا بغیر تا کے، اور مؤنث کے لیے آگے آ رہے ہیں 11، شین کو ساکن پڑھنا بھائی، 11، جب یہ مرکب ہو جائے تو پھر اس وقت شین کو ساکن پڑھتے ہیں، ویسے تو پڑھیں گے عشرہ، سمجھ میں آیا، شین پر فتحہ پڑھیں گے، لیکن جب کیا مل جائے، یہ مل جائے، اکٹھا ہو جائے، تا ساتھ آ جائے، تو پھر اس صورت میں شین کو ساکن پڑھتے ہیں بھائی، 11۔ تو یہ مؤنث کے لیے کیا کہیں گے، 11، اور آگے اثنتا عشرۃ، وسنتا عشرۃ، تو اثنتا عشرۃ بھی کہہ سکتے ہیں اور سنتا عشرۃ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا بھائی یہاں آپ کو بتلا دو، یہیں پر آپ کو بتلا دیتا ہوں
کہ مذکر کے لیے یہ عدد کیسے آئیں گے، مؤنث کے لیے کیسے آئیں گے، ان کی تمیز کیا آئے گی. تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھو کہ ثلاثہ سے لے کر 10 تک یہ جو تمیز ہے جمع مجرور آئے گی. آگے صاحب کافیہ خود بھی بتلائیں گے لیکن آپ یہی سمجھ لیں. ثلاثہ سے لے کر 10 اس کی جو آگے تمیز آئے گی وہ کیا آئے گی، جمع مجرور، یعنی وہ چیز جس کے بعد جس کے تعداد بیان کر رہے ہیں وہ جمع مجرور آئے گی. بھائی تو اب جمع مجرور آئے گی. آپ بتلانا چاہتے ہیں 4 آدمی، تو کیسے کہیں گے؟ عدد کے اندر مذکر کا لفظ دیکھو، آگے لفظ کیا لانا ہے؟ رجل، اور رجل مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر ہے. تو 4 کے ثلاثہ سے لے کر 10 تک عدد کیا آئے گا مذکر کے لیے؟ تا کے ساتھ، اور مؤنث کے لیے بغیر تا کے. تو رجل ہے مذکر، لہذا 4 کس کے ساتھ لے آؤ؟ تا کے ساتھ لے آؤ. اور میں نے بتایا ثلاثہ سے لے کر 10 تک تمیز کیا آتی ہے؟ جمع مجرور. لہذا اس رجل کی جمع بنا لو، کیا بن جائے گا؟ رجال. تو اب کہو بھائی اور اضافت درمیان میں کر دو، 4 رجال، 5 رجال، 6 رجال، 7 رجال. سمجھ میں آیا بھائی؟ 8 رجال، 9 رجال، 10 رجال. اور مؤنث کے لیے بغیر تا کے لے آؤ، جیسے قراستن، کاپی کو کہتے ہیں قراستن. تو اب آپ 3 کاپیاں کیا کہیں گے؟ 3 قراسات. 3 عدد کو کس کے ساتھ لاؤ گے؟ تا کے ساتھ مؤنث کے لیے یا بغیر تا کے؟ بغیر تا کے. تو 3 ہوا. اور آگے تمیز کیا آئے گی؟ جمع مجرور. قراستن کی جمع کیا آئی؟ قراسات. تو 3 قراسات، 4 قراسات، 5 قراسات. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، اس کے بعد یاد رکھو 11 اور 12. پہلے تمیز سن لو. 11 سے لے کر 99 تک، 11 سے لے کر تمیز مفرد منصوب آئے گی. تمیز کیا آئے گی؟ مفرد منصوب. مثلا 11 آدمی کیا کہیں گے؟ 11 رجلا. رجلا مفرد منصوب آیا، دیکھا؟ 11 رجلا. جی. اور جبکہ 100 اور 1000 جو ہے ان کی تمیز مفرد مجرور آئے گی. 3 سے لے کر 10 تک تمیز کیا آ رہی تھی؟ جمع مجرور. اور پھر 11 سے لے کر 99 تک بھائی عدد جو آئیں گے عربی میں، ان کی تمیز کیا آئے گی؟ 11 سے لے کر 99 تک بھائی اس کی تمیز کیا آئے گی؟ مفرد منصوب. اور 100 اور 1000 کی تمیز کیا آئے گی؟ مفرد مجرور. 100 رجل، 100 رجل، 1000 رجل. تو دیکھا رجل مفرد آ رہا ہے اور مجرور آ رہا ہے. تو جی. اور اس میں پھر عدد کے بارے میں یاد رکھو 11 12 21 22 31 32. تو یہ ہر دہائی کے پہلے 2 جو ہیں، ہر دہائی میں آنے کے بعد جو آنے والے پہلے 2 کیا ہیں؟ پہلے 2 عدد ہیں. 10 کے بعد 10 دہائی ہے، اس کے بعد اگلے 2 عدد کیا آ رہے ہیں؟ 11 اور 12. اگلی دہائی کیا ہے؟ 20. اس سے آگے کیا آ رہا ہے؟ 21 اور 22. اسی طرح آگے کیا آ رہا ہے؟ تو یہ جو ان کے لیے جو عدد ہیں 11 اور 12 کے لیے 11 یا 11، ان میں یاد رکھو یہ جو دہائیوں کے بعد 2 اگلے عدد آئیں گے، ان میں دونوں جز مذکر کے لیے اس کے مطابق آئیں گے.
مذکر دونوں جز کیا آئیں گے؟ تمیز کے مطابق آئیں گے. اگر تمیز مذکر ہے تو دونوں جز کیا ہوں گے؟ مذکر ہوں گے. جیسے دیکھیے بھائی، آپ 11 آدمی کہنا چاہتے ہیں تو تمیز کے بارے میں تو طے ہے کہ 11 سے لے کر 99 تک جو عدد ہیں ان کی تمیز کیا آئے گی؟ مفرد منصوب، تو رجلن آئے گا. یہ بات تو طے ہو گئی. آپ اس رجل کے لیے جو عدد لائیں گے اس میں دونوں جز مذکر لائیں گے. دونوں جز کیا لائیں گے؟ کیسے؟ احد عشرہ، احد بھی مذکر، عشرہ بھی. اسی طرح 12 میں بھی اثنا عشرہ، اثنا عشرہ، اثنا بھی مذکر اور عشرہ بھی مذکر ہے. اور مؤنث کے لیے دونوں جز مؤنث لائیں گے. 11 عورتیں، احدا عشرتا امرأتن، احدا عدد. سمجھ میں آ رہی ہے بات بھائی؟ دونوں جز مطابق. اور 12 میں کیا کہیں گے؟ 12 عورتیں اثنتا عشرتا امرأتن، تو اثنتا بھی مؤنث آیا، عشرتا بھی مؤنث آیا. اس کس وجہ سے کہ آگے تمیز کیا رہی تھی؟ مؤنث آ رہی تھی. جی. اور اسی طرح اگلی دہائی میں چلے جائیں بھائی، اس میں بھی دونوں جز مطابق ہو جائیں گے بھائی. 21 آدمی کیا کہیں گے؟ جی. احد وعشرون رجلا، مذکر کے لیے کیا لائے؟ احد. اور عشرون، یہ دہائی تو مذکر مؤنث دونوں میں یکساں رہتی ہے، تو احد وعشرون رجل. اور اثنان و 22 مرد، اثنان وعشرون رجلا. اور مؤنث کے لیے کیا کہیں گے؟ 21 عورتیں، احدا وعشرون امرأتن، اثنتا وعشرون. تو دیکھا مطابق آ رہے ہیں بھائی. آگے بھائی 31 32 میں بھی اسی طرح ہوگا. مذکر کے لیے کیا کہیں گے؟ احد وثلاثون رجلا، اثنان وثلاثون رجلا، احد واربعون رجلا، اثنان واربعون رجلا. یہ جائیں گے بھائی 91 92 تک اسی طرح ہو. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور مؤنث کے لیے مؤنث کرتے جاؤ بھائی. احدا وثلاثون امرأتن، اثنتان وثلاثون. صورت سمجھ میں آئی ہوئی؟ جی. یہ تو پہلے دو عدد تھے، ان کی بات تھی. جبکہ اگلے جو عدد ہیں 13 سے لے کر 19 تک، ان کی تمیز کیا آئے گی؟ 13 سے لے کر 19 تک تمیز کیا آئے گی بھائی؟ مفرد منصوب، کیونکہ 11 سے 99 تک سارے عددوں کی تمیز کیا آئے گی؟ لیکن یہ ذرا مشکل ہے بھائی. ان میں یاد رکھو مذکر کے لیے پہلا جز جو ہے اس میں تا آئے گی اور دوسرے جز میں تا نہیں آئے گی. مذکر کے لیے پہلے جز میں تا آئے گی، دوسرے جز میں تا نہیں آئے گی. تو یوں کہہ لو سمجھنے کے لیے، پہلا جز ہوگا مخالف، دوسرا جز ہوگا مطابق. پہلا جز کیا ہوگا؟ مخالف. بظاہر مخالف ہے نا، تا تو کس پہ آیا کرتی ہے؟ تانیث کے لیے وہ آیا کرتی ہے. تو پہلا جز ہوگا مخالف اور دوسرا جز مطابق. جی. اب آپ مجھے بتلائیے 13 آدمی کیا کہیں گے؟ پہلا جز کیا کر دو؟ مخالف کر دو. کیا کر دو؟ مخالف کر دو. یہ تا ہے تذکیر کی، لیکن سمجھنے کے لیے آپ یوں کہیں پہلا جز مخالف، دوسرا جز مطابق. پہلا جز مخالف کرو، کس کے ساتھ لاؤ؟ تا کے ساتھ لاؤ. کس کے ساتھ لاؤ؟ اور دوسرا جز مطابق کرو، مذکر ہے تو اس کے لیے تا نہ لاؤ. تو کیا کہیں گے؟
ثلاثة عشر رجلا، ثلاثة عشر رجلا، اسی طرح 19 تک چلیں گے بھائی. 14 رجلا، 15 رجلا، 16 اور مؤنث کے لیے بھی اسی طرح پہلا جز مخالف دوسرا جز مطابق کر دو بھائی. تو پہلے مؤنث ہے مثلا امرأہ بھائی، تو امرأہ مؤنث ہے تو پہلا جز کیا کر دو مخالف بغیر تا کے، بغیر تا کے، اور دوسرا جز مطابق کر دو یعنی کس کے ساتھ؟ تا کے ساتھ. تو کیا کہیں گے 13 عورتیں؟ 13 امرأتن، 13 امرأتن. صورت سمجھ میں آ گئی بھئی؟ 13 امرأتن، 14 امرأتن، 15 امرأتن بھئی. اب یہی دیکھتے جائیں، صاحب کافیہ یہی بات بتلائیں گے بھئی. کیا کہتے ہیں؟ 11 دیکھا دونوں جز کیا ہیں مذکر کے لیے؟ مطابق. 12 دونوں جز مذکر کے لیے مطابق ہیں. 11 12 یہ دونوں جز مؤنث کے مطابق ہیں مؤنث کے لیے. بھئی 11 اور 12 میں نے بتایا تھا دونوں جز کیا ہوں گے؟ مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث ہوں گے. و13 تک. اور 13 دیکھا 13 یہ کس کے لیے آئے گا؟ پہلا جز مخالف دوسرا جز مطابق. یہ کس کے لیے آ رہا ہے؟ مذکر کے لیے آ رہا ہے. مذکر میں کہیں گے 13 الی 19. اسی طرح کہیں گے کہاں تک؟ 19 تک. اور مؤنث میں کیا کہیں گے؟ پہلا جز مخالف یعنی بغیر تا کے، اور دوسرا جز مطابق یعنی تا کے ساتھ. وہی بتلا رہے ہیں 13 الی 19. صورت سمجھ میں آ گئی بھئی؟ وَتَمِيمٌ تُكْسِرُ الشِّينَ فِي الْمُؤَنَّثِ. اور بنو تمیم والے ہیں جو ہیں، بنو تمیم قبیلہ جو ہے، تُكْسِرُ الشِّينَ شین کو کسرہ دیتا ہے، فِي الْمُؤَنَّثِ کس میں؟ مؤنث میں. بھئی میں نے بتایا اہل حجاز کے نزدیک 10 کے ساتھ جب تا ملے گی تو اس کے شین کو کیا پڑھیں گے؟ ساکن پڑھیں گے. جبکہ بنو تمیم والے کیا پڑھتے ہیں؟ شین پر کسرہ. وہ کیا کہتے ہیں؟ یوں کہو گے 13 14 وہ شین کو کسرہ دیتے ہیں اس لیے کہ وہ کہتے ہیں 4 حرکتیں مسلسل فتحے کی یہ ثقیل ہیں. 4 ایک جیسی مسلسل حرکتیں جمع ہو جائیں تو اس سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ ثقل پیدا ہوتا ہے. عشراتا دیکھو چاروں مفتوح ہیں تو لہذا شین کو وہ کیا دے دیتے ہیں؟ کسرہ. جبکہ اہل حجاز جو ہیں وہ شین کو کیا کر دیتے ہیں؟ ساکن کر دیتے ہیں. جی وعشرون واخواتها فیہما. جی اور عشرون اور اس کے جو اخوات ہیں یعنی 30 40 عشرون اور اس کے جو مشابہ ہیں بھائی. عشرون کے مشابہ کیا ہے؟ 30 40 50 60 70 80 اور 90. تو عشرون اور اس کے جو مشابہ ہیں فیہما یہ دونوں میں آئیں گے یعنی مذکر میں بھی اور مؤنث. مذکر کے لیے بھی 20 مؤنث کے لیے بھی 20. مذکر کے لیے بھی 30 مؤنث کے لیے بھی 30. تو یہ ساری دہائیاں سب کے لیے ایک جیسی رہیں گی. جی 21 و21 ثم بالعطف پھر عطف کے ذریعے. جی 20 کے بعد کیسے کہیں گے؟ صاحب کافیہ بتلا رہے ہیں 21 میں مذکر کے لیے کیا کہیں گے؟ 21 اور مؤنث کے لیے کیا کہیں گے؟ 21. جی جبکہ اس کے بعد ثم بالعطف پھر عطف کے ذریعے کہتے چلے جائیں گے بھائی. 23 میں کیا کہیں گے؟ مذکر میں 3 اور
وعشرون عطف کے ساتھ ثلاثۃ لے آئیں گے، پھر وہ عطف کا اور پھر عشرون، تو کیا کہیں گے ثلاثۃ وعشرون، پھر اربعۃ وعشرون، پھر خمسۃ وعشرون، تو عطف کرتے چلے جائیں گے اس کے بعد۔ تو صاحب قافیہ نے فوراً یہ نہیں کہا کہ عشرون اور اس کے اخوات مذکر مؤنث دونوں کے لیے آئیں گے، ثم بالعطف، پھر باقی عدد کس طرح آئیں گے؟ عطف کے ساتھ۔ درمیان میں احد و عشرون و احدى وعشرون کو باقاعدہ ذکر کیا، بھئی ان دونوں کو باقاعدہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ثم بالعطف کہہ دیتے، بات پتہ چل جاتی۔ کہتے ہیں بھئی ان دونوں کو اس لیے ذکر کیا کہ ان میں پہلا جز بدل رہا ہے بھئی۔ اگر یوں کہہ دیتے کہ عشرون کے بعد کیا کرتے چلے جاؤ؟ عطف کرتے چلے جاؤ، تو پھر واحد کے لیے کیا آیا تھا؟ ایک مذکر کے لیے کیا کہتے تھے ہم؟ واحدن، مؤنث کے لیے کیا کہتے تھے؟ واحدتن، تو پھر تو کہنا چاہیے تھا واحد وعشرون، حالانکہ اس کو واحد وعشرون نہیں پڑھتے، کیا پڑھتے ہیں؟ احد وعشرون، کیا پڑھتے ہیں؟ تو تخفیف کی مولانا اس کے اندر۔ اسی طرح مؤنث میں تو اگر کہہ دیتے ثم بالعطف تو پھر تو یوں پڑھنا لازم آتا، کیسے پڑھا جاتا مؤنث 21 کے لیے؟ واحدۃ وعشرون، حالانکہ واحدۃ وعشرون نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں؟ احدى وعشرون، تو اس میں پہلے جز کو چونکہ بدلا گیا تھا تخفیف کرتے ہوئے، تو اس وجہ سے ان کو صاحب قافیہ نے باقاعدہ ذکر کیا، اور آگے آنے والے باقی عددوں میں تو کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، وہ صرف ان میں عطف ہی ہو رہا ہے۔ ثلاثۃ بھئی 3 کے لیے کیا کہتے تھے؟ ثلاثہ، 4 کے لیے اربع، بس ان کا عطف کرتے جاؤ، ثلاثۃ وعشرون، اربعۃ وعشرون، پھر عطف کے ساتھ بلفظ ما تقدم، اسی لفظ کے ساتھ بھئی اسی چیز کے لفظ کے ساتھ جو پہلے گزر چکی، بھئی مذکر کے لیے مذکر والا لفظ اور مؤنث کے لیے وہی لفظ، اسی چیز کے لفظوں کے ساتھ جو پہلے گزر چکی، بھئی پہلے گزر چکا ہے مذکر کے لیے کیا کہیں گے؟ ثلاثۃ، مؤنث کے لیے کیا کہیں گے؟ ثلاث، انہی کے ساتھ عطف کرتے چلے جاؤ۔ مذکر کے لیے کہو ثلاثۃ وعشرون رجلا، اربعۃ وعشرون رجلا، خمسۃ اور مؤنث کے لیے کیا کہیں گے؟ ثلاث وعشرون امرأۃ، اربع وعشرون امرأۃ۔ سورہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہی لفظ جو پہلے گزرا اسی کے عطف کے ساتھ بھئی۔ اِلَى 99 کہاں تک بھئی؟ کہتے ہیں 99 تک بھئی، کہاں تک؟ 99 تک اسی طرح عطف کرتے چلے جاؤ بھئی۔ وَمِئَةٌ، اور پھر کیا کہیں گے بھئی؟ 100 میں کیا کہیں گے؟ مئتن بھئی، یہ مذکر کے لیے بھی آئے گا اور مؤنث کے لیے بھی، اور اسی طرح 1000 میں کیا کہیں گے؟ الفن کہیں گے، یہ مذکر کے لیے بھی آئے گا اور مؤنث کے لیے بھی۔ مئۃ رجل، مئۃ امرأۃ، الف رجل، الف امرأۃ، اسی طرح ہوگا۔ مئتان و الفان، اسی طرح ان دونوں کی جو تسنیہ ہے وہ بھی اسی طرح آئے گی بھائی۔ بھائی مئۃ رجل، مئۃ امرأۃ، بھائی ابھی مئہ کی تسنیہ لے آؤ، مئتانی، اور نون اضافت کی وجہ سے گر جائے گا تو کیا پڑھیں گے؟ مئتا رجل، مئتا امرأۃ، تو کیسے پڑھیں گے؟ مئتا امرأۃ۔ جی الفانی، یہ تسنیہ ہے الف کی بھائی، اس میں اضافت کی وجہ سے نون تو گر گیا تو کیا پڑھیں گے؟ الفا رجل اور الفا امرأۃ۔ جی خود بتلا رہے ہیں بھائی، وَمِئَةٌ وَأَلْفٌ مِئَتَانِ وَأَلْفَانِ فِيهِمَا، فِيهِمَا ای فی المذکر والمؤنث، مئہ اور الف ان کا چاہے مفرد ہو یا تثنیہ ہو، مذکر مؤنث دونوں میں ہوگا۔ ثم بالعطف، پھر اس کے بعد کس کے ساتھ کہیں گے؟ عطف کے ساتھ، علامہ تقدم، اس چیز پر جو پہلے گزر چکی ہے اسی پر عطف کریں گے۔ کیسے بھائی؟ مئۃ وواحد، مئۃ واثنان، سمجھ میں آیا بھائی؟
تو چاہے پہلے لے آئیں چاہے بعد میں لے آئیں. میعتن و ثلاثتن، یہ یوں کہیں ثلاثتن و میعتن، بھئی وہ سارے عدد اسی طرح عطف کے ساتھ. وفی ثمانیہ عشرۃ فتح الیاء، اور ثمانیہ عشرہ کے اندر کیا پڑھیں گے آپ؟ یا پر فتحہ، ثمانیہ عشرۃ، بھئی یا پر کیا پڑھیں گے؟ وجاز اسکانھا، اس کو ساکن کرنا بھی جائز ہے. ثمانی عشرۃ پڑھنا بھی، ثمانیہ عشرہ پڑھنا بھی جائز اور ثمانی عشرہ پڑھنا بھی. وشذ حذفها بفتح النون، اور شاذ ہے اس کو یا کو حذف کرنا نون کے فتحے کے ساتھ. بھئی کبھی کیا کر لیتے ہیں، یا کو حذف کر دیتے ہیں اور نون پر فتحہ پڑھتے ہیں اور یوں پڑھتے ہیں ثمان عشرۃ، کیا پڑھتے ہیں؟ لیکن یہ شاذ ہے، یہ پڑھنا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن کیا ہے؟ شاذ ہے. تو ثمانیہ عشرۃ میں بتایا تین طرح پڑھ سکتے ہیں، ثمانیہ عشرۃ، ثمانی عشرۃ اور ثمان عشرۃ. وممیز الثلاثۃ الی العشرۃ مخفوض مجموع لفظا او معنی. بھئی ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک کی تمیز کیا آتی ہے؟ میں نے کیا بتایا تھا؟ جمع مجرور آتی ہے. وہی بات کر رہے ہیں کہ ممیز جو ہے یعنی تمیز جو ہے ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک وہ مخفوض مجرور ہوگی، مجموع اور جمع ہوگی، لفظاً اور معنی، لفظوں کے اعتبار سے جمع ہوگی یا معنی کے اعتبار سے جمع ہوگی. لفظوں کے اعتبار سے جمع ہوگی یا معنی کے اعتبار سے جمع ہوگی. بھائی لفظوں کے اعتبار سے جمع، جیسے ابھی گزرے مثال بھائی ثلاثۃ رجال، یہ رجال لفظوں کے اعتبار سے کیا ہے؟ جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ رجل کی. کبھی لفظوں کے اعتبار سے جمع نہیں ہوتی بلکہ معنی کے اعتبار سے جمع ہوتی ہے. جیسے آپ کیا کہتے ہیں؟ ثلاثۃ رہط، رہط بھائی، رہط بھائی، رہط جماعت کو کہتے ہیں، آدمیوں کی جماعت کو کہتے ہیں. اب رہط یہ تو لفظوں کے اعتبار سے مفرد ہے لیکن معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ جمع ہے، جماعت پر بولا جاتا ہے. تو ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک کی تمیز کیا آئے گی؟ جمع مجرور. الا فی ثلاثمائۃ الی تسعمائۃ، مگر ثلاثمائہ سے لے کر 900 تک یہاں تمیز مفرد مجرور آئے گی. تمیز کیا آئے گی؟ بھائی ضابطے کے تحت ہونا چاہیے تھا ثلاثمائۃ، بھائی کیونکہ ثلاثہ کی میاں آگے ثلاثہ کے لیے کیا بن رہا ہے؟ تمیز بن رہا ہے. اور تمیز ثلاثہ سے عشرہ تک کی کیا آتی ہے؟ جی جمع مجرور آتی ہے. تو میاں کی جمع کیا آتی ہے؟ میعات. بھائی تو کیا کہنا چاہیے تھا؟ ثلاثمائۃ جمع مجرور. لیکن یہ مستثنا ہے اس قاعدے سے. بھائی میاں اگر تمیز آ جائے 3 سے لے کر 9 تک کی، میاں اگر تمیز ہے تو وہ اسی طرح مفرد رہے گا. میاں کے ساتھ کیونکہ تا ملی ہوئی ہے اور تو ثلاثہ کو بغیر تا کے لے آئیں گے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھئی کیا ضابطہ پڑا تھا؟ تمیز اگر کیا ہو؟ مؤنث ہو تو عدد کیا لاتے ہیں؟ عدد مذکر لاتے ہیں یا نہیں لائیں گے بھئی؟ تو کیا کہیں گے؟ ثلاثمائۃ، کیونکہ تا تو تذکیر والی تھی تو لہذا بغیر تا کے لائیں گے. ثلاثمائۃ، اربعمائۃ، خمسمائۃ، بھئی 900 چل تک یہ اسی طرح ہوگا. نیز اس میں رسم الخط بھی یاد رکھو مولانا، قیمتی بات آپ کو بتلاؤں. ثلاثو کو میاں کے ساتھ جوڑ کر لکھیں گے، اربعمائۃ کہیں گے تو رسم الخط میں بھی کیا کریں گے؟ اس کو جوڑ کر لکھیں گے. بھائی صورت سمجھ میں آئی؟ بھائی خمسمائۃ، یہ خمسہ کو کیا کریں گے؟ میاں کے ساتھ جوڑ کر لکھیں گے. بھائی جیسے کتاب میں بھی آپ دیکھیے ثلاثمائۃ کو کیا کیا گیا ہے؟ میاں کے ثلاثہ کو میاں کے ساتھ جوڑا گیا ہے. الی تسعمائۃ، اس کو بھی جوڑ کر لکھنا چاہیے. بھائی وَكَانَ قِيَاسُهَا مِئَاتٍ أَوْ مِئِينَ، اور قیاس تو کیا چاہتا تھا کہ کیا ہونا چاہیے؟ ثلاثہ سے 9 تک کی تمیز اگر میاں آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ میعات یا مئین کہنا چاہیے.
وممیز 11 الی 99 منصوب، اور 11 سے لے کر کہاں تک 99 تک، 11 سے لے کر 99 تک عدد کی تمیز کیا آئے گی؟ منصوب مفرد، منصوب ہوگی اور مفرد ہوگی۔ 11 رجلا، 99 رجلا، ممیز 100 و1000 وتثنیتہما وجمعہ مخفوظ مفرد۔ میں نے آپ کو کیا بتلایا تھا؟ 100 اور 1000 کی تمیز کیا آئے گی؟ مفرد مجرور، 100 رجل 100 امرأۃ، 1000 رجل 1000 امرأۃ۔ سورہ سمجھ میں آئی؟ تو جیسے 100 کی تمیز مفرد مجرور، ان دونوں کی تثنیہ آ جائے، 100 100 الفان، ان کی تمیز بھی کیا آئے گی؟ مفرد مجرور۔ اور اسی طرح اگر 1000 کی جمع آ جائے، 1000 کی جمع آ جائے، اس کی تمیز بھی کیا آئے گی؟ سمجھ میں؟ 3,000 رجل، تو آلاف جمع ہے، اور آلاف کی تمیز کیا آ رہی ہے؟ مفرد مجرور۔ تو 100 اور 1000 چاہے مفرد ہوں، چاہے تثنیہ ہو، اور چاہے 1000 کی جمع ہو، تو تینوں صورتوں میں ان کی تمیز کیا آئے گی؟ مفرد مجرور۔ سمجھ میں ہے؟ تو کہتے ہیں ممیز 100 و 1000، 100 کی تمیز اور 1000 کی تمیز، وتثنیتہما، اور ان دونوں کی تثنیہ کی تمیز، وجمعہ، اور 1000 کی جمع کی تمیز، مخفوظ مفرد، وہ ہمیشہ کیا ہوگی؟ مجرور ہوگی، مفرد ہوگی۔ بھئی 1000 کی جمع تو ذکر کی، 100 کی جمع ذکر نہیں کی، 100 کی جمع ذکر نہیں کی، اس وجہ سے کہ 100 کی عدد میں جمع نہیں لائی جاتی بھئی تمیز کے ساتھ۔ سورج سمجھیں کہ آگے تمیز آ رہی ہو تو 100 کی جمع نہیں لائی جاتی، 100 کی جمع نہیں استعمال ہوتی۔ چلیے بس مولانا، ھذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔